بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی تک آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میں ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ یعنی کہ SMDA جو ہے وہ سائن ہو چکا ہوا، اور اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے وہاں پہ سعودی عربیہ کے F-15 جہازوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کے جہاز کو ایسکارٹ کیا اور ان کو اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچایا۔ اب اگر اس ایگریمنٹ کی بات کر لی جائے تو یہ ایگریمنٹ بالکل آپ کو اسی طرح کا لگے گا جیسے نیٹو کنٹریز کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہوا ہے۔ نیٹو کنٹریز کا جو ایگریمنٹ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ نیٹو کنٹریز کے اندر سے کسی ایک ملک کے اوپر بھی اگر کوئی بھی ایڈورسری حملہ کر دیتا ہے، مثلا پولینڈ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، تو باقی ساری نیٹو کنٹریز پہ یہ حملہ تصور ہوگا، اور وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ باقی ساری کنٹریز جو ہیں وہ پولینڈ کی مدد کو آئیں گے اور اس ایڈورسری کے خلاف لڑیں گے۔ اس وجہ سے جو کنٹری نیٹو اتحاد کے اندر شامل ہو جاتی ہے اس کے اوپر حملہ کرنے والا ایک 100 دفعہ سوچتا ہے کہ بھئی اگر میں پولینڈ کے اوپر حملہ کر دیتا ہوں تو لتھوینیا بھی آ جائے گا، جرمنی بھی آ جائے گا، فرانس بھی آ جائے گا، انگلینڈ بھی آ جائے گا، اور امریکہ بھی آ جائے گا، اٹلی بھی آ جائے گا، سارا ہی نیٹو جو ہے وہ آ کے تو میرے خلاف لڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پولینڈ کو ایک بہت زبردست سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ میں پولینڈ کا نام جسٹ ویسے اگزامپل کے طور پہ لے رہا ہوں۔ تو اب یہ بالکل کچھ اسی قسم کا جو ہے وہ معاہدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک بھی کنٹری کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو دوسری کنٹری کے اوپر یہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے کسی بھی طرف سے تو یہ سعودی عربیہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو پاکستان کے اوپر جس نے بھی حملہ کرنا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک 100 دفعہ سوچے گا کہ سعودی عربیہ اس کا کس طرح سے جواب دے گا۔ پھر اگر کوئی سعودی عربیہ پہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس طرح سے جس نے بھی سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کرنا ہے وہ پہلے سوچے گا کہ یار میں پاکستان سے بھی پنگا لے رہا ہوں۔ اب پاکستان کے اوپر کس نے حملہ کرنا ہے، سب کو ہی پتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کون حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کو ہمسایہ ہی کر سکتا ہے۔ اور سعودی عربیہ کے اوپر کون حملہ کر سکتا ہے؟ سعودی عربیہ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو سعودی عربیہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر جن کنٹریز کے ساتھ ایکٹیو کانفلکٹ کے اندر شامل رہا ہے وہ تو صرف یمن ہے۔ یمن کی طرف سے ڈرونز، کروز میزائلز وغیرہ آ کے سعودی عربیہ کی آئل فیلڈز پہ جا کے گرتے رہے ہیں اور ان کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ باقی آپ کا دھیان جو ہے وہ ایران کی طرف بھی جاتا ہے کہ جی سعودی عربیہ اور ایران کے معاملات بھی جو ہے وہ بہت اچھے نہیں رہے پاسٹ میں، لیکن ویسے ابھی پچھلے دنوں قطر کے اندر ایران کے پریزیڈنٹ بھی موجود تھے، سعودی عربیہ کے جو اس وقت رولر ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تھی، وہ 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر بھی سعودی عربیہ کے جو ہائی رینکنگ آفیشلز تھے وہ ایران گئے تھے۔ تو ایران اور سعودیہ کے تعلقات تو آپس میں جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں، تو بہت زیادہ خراب بھی نہیں ہیں، اور ان دونوں کنٹریز نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ایک دوسرے کے اوپر حملہ بھی نہیں کیا۔ نہ ایران نے کبھی سعودی عربیہ کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کیا، نہ سعودی عربیہ نے کبھی ایران کے اوپر کوئی ڈائریکٹ حملہ کیا۔ تیسرا ملک ہمارے ذہن میں آتا ہے اسرائیل۔ ایسا اسرائیل نے بھی آج تک کبھی سعودی عربیہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا، اور نہ ہی سعودی عربیہ نے کبھی کوئی ڈائریکٹ حملہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر کیا۔ اسرائیل کی اور اس کی نیبرز کی آپس میں کافی جنگیں ہو چکی ہوئی ہیں، لیٹ 40s کے اندر بھی، 60s کے اندر بھی، آئی بلیو 70s کے اندر بھی کچھ جنگیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں، جن کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ الٹیمیٹلی ایجپٹ نے بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، جارڈن نے بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، اور پچھلے کچھ سالوں کے اندر تو ہم نے دیکھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی ٹرم تھی ایز اے پریزیڈنٹ تو بحرین اور UAE نے بھی اسرائیل کو جو ہے وہ ریکگنائز کر لیا تھا۔ تو ایسا تو کوئی معاملات جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے کہ ایران یا اسرائیل جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے ساتھ لڑنے کا سوچیں گے، لیکن آپ کہہ کچھ نہیں سکتے۔ ہاں، یمن کی بات ضرور کی جا سکتی ہے کہ یمن اور سعودی عربیہ جو ہیں ان کا آپس میں کانفلکٹ چلتا رہا ہے، اور یمنی سعودی عربیہ کی آئل فیلڈز پہ حملے کرتے رہے ہیں اور سعودیز جو ہیں وہ ان حملوں کو روکتے رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی سعودی عربیہ کے ایڈورسریز کے اوپر بات۔ ویسے اگر اس ایگریمنٹ کی بات کر لی جائے جس کو سعودی عربیہ پاکستان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، تو ابھی تک ہمارے سامنے اس ایگریمنٹ کی کوئی خاص جو ہے وہ تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہ ان دونوں کنٹریز کے ڈیٹرنس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گا اور ڈیفنس کوآپریشن کو مزید بڑھائے گا۔ اس ایگریمنٹ کے اندر ملٹری کوآپریشن شامل ہوگا، انرجی اور اکنامک ریلیشنز جو ہیں ان کو بڑھایا جائے گا، اسلامک کلچرل کنیکشنز جو ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا، اور ایک دوسرے کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ اچھا، اب اس ایگریمنٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک کمپریہنسو نیچر کا ایگریمنٹ ہے، اور ہر طرح کی ملٹری مینز جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اس ایگریمنٹ کے انڈر۔ اس کا مطلب ہے ایک گولی سے لے کے آپ نیوکلیئر ویپن تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کمپریہنسو نیچر کا ہے تو پھر گولی سے لے کے ایٹم بم تک سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکیں۔ صرف یہ بتایا گیا کہ یہ ایگریمنٹ ابھی تک سائن ہوا۔
پاکستان کے پاس آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیئر ایسٹس موجود ہیں، سعودی عربیہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان اور سعودی عربیہ نے امریکہ کی طرح اور رشیا کی طرح کوئی نیوکلیئر شیئرنگ پروگرام کا ایگریمنٹ سائن کر لیا؟ جس طرح کہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، بلکہ شاید آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا کے دوں، کہ امریکہ کے کچھ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ترکی کے اندر موجود ہیں، اٹلی میں ہے، بیلجیم میں ہے، نیدرلینڈز میں ہے اور جرمنی میں ہے. ان سب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پانچوں کنٹریز نیوکلیئر کنٹریز نہیں ہیں. انہوں نے کبھی بھی کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کیا، نہ ہی یہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہے ہیں. یہ صرف امریکن نیوکلیئر ویپنز کو پوزیس کرتے ہیں، امریکہ کی اجازت سے وہاں پہ رکھے گئے ہیں اور امریکہ کی اجازت سے ہی یہ چلا سکتے ہیں. یہ خود سے ان ویپنز کو چلا بھی نہیں سکتے. ہاں، اگر دونوں پارٹیز میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ایگری کر جاتی ہیں کہ ترکی کو ایٹم بم چلانا پڑ گیا تو ترکی جو ہے وہ پھر ایٹم بم چلا سکتا ہے. اسی طرح جرمنی ہے، اسی طرح نیدرلینڈز، بیلجیم ہے اور اسی طرح سے اٹلی ہے. اور رشیا نے اسی طرح کا ایک معاہدہ جو ہے وہ بیلاروس کے ساتھ کیا ہے، اور بیلاروس کے اندر رشین نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ اس وقت رکھے جا چکے ہیں. اس کے اندر بیلسٹک میزائلز کے اوپر جو ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ یہ نیوکلیئر ویپنز رکھے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بیلاروس کی ایئر فورس جس کے پاس Su-30 جہاز ہیں ان کے اوپر بھی یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ رکھے جا چکے ہوں. تو اس طرح سے یہ دو دنیا کے بڑے کنٹریز ہیں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نیوکلیئر ویپنز ہیں. انہوں نے اپنے نیوکلیئر ویپنز دوسری کنٹریز کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو کیا یہ کوئی اس قسم کا معاہدہ ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ سعودی عربیہ میں رکھ سکتا ہے؟ اگر معاہدے کے اوپر دیکھا جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کمپریہنسو نیچر کا معاہدہ ہے، تو پھر تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ نے ایک نیوکلیئر شیئرنگ پروگرام جو ہے اس کو سائن کر لیا. تو اس طرح سے تو سعودی عربیہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیور ہو گیا. اب سعودی عربیہ کے اوپر کون نیوکلیئر ویپنز پھینک سکتا ہے؟ یمن کے پاس تو ہے نہیں. ایران کوشش کر رہا ہے لیکن ایران کے پاس ایسا آج کی تاریخ تک نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے. ہاں، اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں. اسرائیل جس نے آج تک کبھی کوئی اپنے ملک کے اندر نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کیا، نہ ہی اس نے اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ وہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، لیکن کہا یہی جاتا ہے اور کہا کیا جاتا ہے 99.99% سب کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں اور اچھے خاصے بڑے نمبر میں موجود ہیں. تو سعودی عربیہ کو پھر خطرہ کہہ لیں کہ اسرائیل سے ہی ہوگا. تو ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے یہ ایک میسج دیا کہ جی کہ ہم خود سے تو نیوکلیئر ویپنز نہیں رکھ رہے، ہم نہ ہی نیوکلیئر ویپنز بنا رہے ہیں، نہ ہی کسی سے پرچیز کر رہے ہیں، لیکن اگر کل کو ہمارے اوپر کوئی نیوکلیئر حملہ کرنے کا سوچتا ہے تو وہ یہ ضرور سوچ لے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے اور جس طرح کا حملہ ہم پہ کیا جائے گا ہم اسی طرح کا حملہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اب رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس ایگریمنٹ میں اب آ چکا ہے. اور ایران جو ہے اگر وہ نیوکلیئر ویپن بنا لیتا ہے، کل کو سپوز بنا لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی ایک میسج ہوگا. لیکن میں آپ کو ایران کے بارے میں ایک بات بتا سکتا ہوں کہ ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ایران نے جو اپنے بیلسٹک میزائلز تیار کیے ہوئے نا، ان کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل کسی مسلمان ملک کے اوپر نہیں فائر کیا جائے گا. اب یہ باتیں سمبولک ہوتی ہیں، یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا. کل کو ہو سکتا ہے ایران فائر کر دے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایران نے جو کہہ دیا وہ ویسا ہی کرے گا، لیکن یہ سمبولک باتیں ہوتی ہیں اور یہ اپنے دوستوں کو اور اپنے ایڈورسریز کو میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم ایسی کوئی انٹینشن نہیں رکھتے. تو بہرحال اگر کل کو ایران کا کوئی ذہن چینج ہو جاتا ہے، موڈ چینج ہو جاتا ہے اور وہ نیوکلیئر ویپنز بنا بھی لیتا ہے، تو ایران کو بھی یہ پتا ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میں یہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. اسرائیل کو بھی پتہ لگ گیا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ابھی اس معاہدے کی ہمارے پاس کوئی تفصیل نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس معاہدے کے اندر کس قسم کے ویپنز جو ہیں ان کے اوپر بات کی گئی ہے، کہ کیا یہ صرف معاہدہ کنونشنل ویپنز کی حد تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے یا اس کے اندر نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں. کمپریہنسو کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ضرور شامل کیا گیا. دوسرا یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ کوئی جوائنٹ کمانڈ جو ہے وہ بنائی جائے گی دونوں ممالک کی، کہ اگر کسی کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے اور سعودی فوج نے پاکستان آنا ہے یا پاکستان فوج نے سعودی عربیہ جانا ہے تو اس کو کون کمانڈ کرے گا. پاسبلٹی تو یہ ہے کہ پاکستان نہیں کمانڈ کرے گا، لیکن یہ پاسبلٹی ہے سعودیز بھی بیچ میں شامل ہوں گے. تو وہ کس قسم کا سٹرکچر ہوگا اس کے بارے میں نہیں ابھی فی الوقت بتایا گیا. رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے؟ رولز آف انگیجمنٹ یہ ہے کہ کس قسم کا حملہ ہوگا تو سعودی عربیہ والے پاکستان آ جائیں گے یا پاکستانی فوج جو ہے وہ سعودی عربیہ جائے گی. مطلب ہلکا پھلکا کو معاملہ ہوتا ہے تو کیا اس ہلکے پھلکے معاملے پہ بھی بڑی بڑی فوج جو ہے وہ موو کر دی جائے گی، یا اس لیول کے اوپر جا کے کچھ معاملہ ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی فوج جو ہے اس کو موومنٹ کی جائے گی. پھر موبلائزیشن ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، پھر لوکیشنز، ٹائم لائنز، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ابھی کچھ بھی پبلک میں نہیں بتایا گیا. پھر اس رسپانس میں کس قسم کے ویپنز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں؟ کیا صرف لڑنے والے ہتھیار ہی ہوں گے یا اس کے اندر کوئی سائبر وارفیئر بھی آئے گی؟ کیا اس کے اندر میزائلز جو ہیں
ان کی کوئی تعداد کو بڑھایا جائے گا یا پاکستانی میزائلز سعودی عربیہ میں جا کے انسٹال کر دیے جائیں گے، یا سعودی عربیہ کے جو فائٹر جیٹس ہیں F-15 ہے، پاکستان کے پاس تو F-15 نہیں ہے، بڑا زبردست فائٹر جیٹ ہے، وہ پاکستان آ سکے گا اور پاکستان کے لیے کسی تیسرے کنٹری کے ساتھ جا کے لڑ سکے گا۔ مطلب سیدھی بات ہے کہ پاکستان کے پاس تو F-15 نہیں ہے، یورو فائٹر بھی نہیں ہے، تو کیا اب ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ F-15 اور یورو فائٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے آ کے کسی تیسرے ملک کے خلاف لڑیں گے؟ یا اگر سعودی عربیہ کو ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کا شاہین میزائل جو ہے وہ سعودی عربیہ کی سرزمین سے فائر کیا جا سکے گا، تو پاکستان کی رینج تو پھر بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر سعودی عربیہ سے پاکستان اپنا شاہین میزائل فائر کرتا تو پاسبلٹی ہے کہ وہ یورپ تک بھی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ یہ صرف ابھی میں پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ بہت لمبی جو ہے وہ گیم ہے، یہ کوئی ایک دو ویڈیو کی بات نہیں ہے جس میں آپ کو سمجھائی جا سکے یا میں خود بھی اس کو ایک ویڈیو کے اندر خود سے سمجھ جاؤں۔ یہ اس کو ہمیں کافی دیر تک جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ پھر اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ان دونوں کنٹریز یعنی کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے اور کنٹریز کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں۔ مثلا پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اور طرح کے ہیں، سعودی عربیہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بالکل ڈیفرنٹ قسم کے ہیں۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات آپ نے پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھ ہی لیے ہیں۔ انڈین پلیئرز جو ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کھیل کے اندر بھی اب سیاست آ چکی بھی ہے، تو انڈیا پاکستان کے تعلقات تو اس وقت بالکل ہی خراب ہوئے ہوئے ہیں۔ سعودی عربیہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی حد تک جو ہے وہ اکنامک کوآپریشن بھی کر رہے ہیں۔ پھر امریکہ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ اس کی ریزن یہ کہ ابھی تک سعودی عربیہ امریکن ویپنز کا سب سے بڑا بائر سمجھا جاتا ہے۔ انڈیا تو امریکہ سے ویپنز بائی کرتا ہے لیکن ایڈوانس ویپنری بائی نہیں کرتا، لیکن سعودی عربیہ کے پاس تو امریکن F-15 جہاز ہیں، پیٹریوٹس ہیں، تھیڈ وہ ان سے لینے جا رہا ہے، تو امریکہ اس چیز کو کس طرح سے دیکھے گا؟ ڈیفینیٹلی ابھی امریکہ کی طرف سے رسپانس آئے گا، اور آئیڈیا ہے کہ امریکہ کو اس معاہدے کا جس طرح ہمیں پتہ چلا امریکہ کو اس سے پہلے پتہ ہوگا۔ تو بہرحال جب تک چیزیں کھل کے سامنے نہیں آتی بہت سے کوسچن جو ہیں وہ ان آنسرڈ رہیں گے، اور جس طرح باتیں کھل کے سامنے آئیں گی ہم ان پہ بات بھی ضرور کریں گے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی، یہ ایک اپڈیٹ تھی، بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنی تھاٹس آپ تک پہنچاؤں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔